کل قیامت والے دن میدان محشر میں سامنے تیری ماں کھڑی ہو، تیری بہن کھڑی ہو، تیری بیٹی کھڑی ہو، تیری بیوی کھڑی ہو، تیرا باپ کھڑا ہو، تیرا بھائی کھڑا ہو، تیرے رشتے دار کھڑے ہوں، اللہ اکبر، تیرے جاننے والے کھڑے ہوں، اللہ اکبر، اور رب تعالیٰ تیری ویڈیو چلا کے شروع کر دے کہ تم کیا کرتا رہا، فحاشی کتنی کی، بدماشی کتنی کی، عیاشی کتنی کی، آوارگی کتنی کی، حرام کتنا کھایا، جھوٹ کتنا بولا، اللہ اکبر، اور طرح طرح کی گناہوں میں کتنا لکھڑا رہا، اللہ اکبر، لوگوں کو اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے، اور اس بات میں شک نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، متا سمجھو کہ یہ خالی باتیں ہیں، نا اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن تمہارے سب کے سارے راز قیامت میں میدان محشر میں ساری دنیا کے سامنے راز کھول دیے جائیں گے، اللہ اکبر، اور یہ راز لیے کہاں سے جا رہے ہیں، یہ کیمرہ فٹ کہاں ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہارے کندھوں پہ وہ ویڈیو بنانے والے، وہ فوٹو کھینچنے والے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ رب تعالیٰ نے وہ بٹھا رکھے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ رب کے فرشتے تمہارے کندھوں پہ بیٹھے، تمہاری صبح کی، تمہاری دوپہر کی، تمہاری شام کی، تمہاری رات کی، تمہاری تنہائیوں کی، تمہاری مجلسوں کی، تمہاری دکان کی، تمہاری بازار کی، تمہاری مسجد کی، تمہاری نیکیوں کی، تمہاری بدیوں کی، اللہ اکبر، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ رب کے فرشتے تمہارا ایک ایک لمحے کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے کب مرنا ہے، کب قبر سے اٹھنا ہے، کب جانا ہے، میرے بھائیوں یوں یاد رکھو کہ 1992 میں اگر کسی نے شادی کی ویڈیو بنائی اور 2024 میں وہ اپنے گھر میں وہ ویڈیو لگاتے بیٹھا دیکھ رہا ہے، 30-32 سال بعد وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو 1992 میں جو وہ کیا تھا وہ 32 سال بعد سامنے نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ تو انگریز کا کیمرہ ہے، یہ مخصوص کیمرہ ہے، وہ قیامت والے دن پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اللہ کے مضبوط کیمرے ہوں گے، اللہ اکبر، کتنی ہائی پاور کی وہ ویڈیو ہوگی جو رب کے فرشتوں نے تیار کر رکھی ہوگی، اللہ اکبر، جب چلا دی جائے گی سب کے سامنے منہ لٹکا کے، سب کے سامنے منہ جھکا کے، سب کے سامنے نادم بن کے جب کھڑا ہوگا کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے، گزارش یہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان کا آخری لمحات ہے، ابھی سے توبہ کر لو، یاد رکھو موبائل کے 100 میسیج، موبائل کی 200 ویڈیو، موبائل کا 1000 میسیج، موبائل کا 500 فوٹو ایک بٹن دبانے سے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، میرے بھائی تیری زندگی کے سارے گناہ ایک دفعہ توبہ کرنے سے ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ نادم ہو جا، شرمندہ ہو جا، مان لے، تسلیم کر لے، دل میں ہاتھ رکھ لے، اللہ کے آگے شرم سے اپنے گناہوں کی ٹوکری کو آگے رکھ کے جھک جا، اللہ اکبر، اور اس ندامت سے اپنی آنکھ سے ایک آنسو اللہ کے لیے گرا دے۔ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی خدائی کی قسم، میں تیرے ایک آنسو کی لاج رکھتے ہوئے اللہ اکبر تیری ساری زندگی کے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا،
صرف ڈیلیٹ ہی نہیں کروں گا، اللہ اکبر، ایک خوشخبری بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھ سے ڈر کے توبہ کر لی، نادم ہو گیا، شرمسار ہو گیا، اب اس نے اللہ سیدھا رہنے کی، گناہوں سے بچنے کی، اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ کہتے ہیں اس کی بدیوں کو، اس کو برائیوں کو بھی ہم چینج کر کے اس کو نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنے گناہ تھے ان کو چینج کر کے نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ابھی ٹائم ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان آیا ہی تیرے اور میرے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، رمضان آیا ہی تجھ سے اور مجھ سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، رمضان آیا ہی تجھے توبہ پہ مجبور کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہم کیا ہیں ابھی بھی سو رہے ہیں، ابھی بھی ہماری نیند سے جان نہیں چھٹتی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی مسجد کا تو پتہ نہیں، ادھر میرے شہر میں فجر کی نماز کے بعد لوگ سلام پھیرا یوں مسجد چھوڑ کے یوں بھاگتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے مسجد میں کوئی جن آ گیا یا شیر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ نہ میرے بھائیوں، وہ ساری کے بعد وہ دعائے مغفرت کا اور توبہ کا بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مسجد سے کیوں بھاگتے ہیں جیسے آج پہلی دفعہ سونا ہے، آج پہلی دفعہ نیند کرنی ہے، جیسے آج ہم نے پہلی دفعہ چار پائی دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ہم نے سو کے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز ہم نے سو کے گزار دی، عشاء کی نماز ہم نے سو کے گزار دی، ظہر کی نماز ہم نے سو کے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سونا ہی نہیں ختم ہوتا۔ میرے بھائیوں، قبر میں جا کے پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں سال ہم نے سونا ہی ہے۔ یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، مغفرت مانگنے کی، بخشش مانگنے کی، توبہ کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد آ گئی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، واقعہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، راستے میں قبرستان آ گیا، وہاں رکے، قبرستان والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور کہا۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اللہ اکبر۔ وہ تو حکم ہے کہ جب قبرستان سے گزرو تو قبروں والوں کو سلام کہا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہم تو وہ ہیں، مردوں کو کیا سلام کہنا، ہم تو زندوں کو آج سلام نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اندر اتنی اکڑ بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک کے بعد دوسری دفعہ کسی کو السلام علیکم کہہ بھی دیا جائے تو وہ آگے سے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھگڑ پڑتا ہے، کہتا یار میں اتنا ویلا بیٹھا کہ تیرے اسلام کا جواب دیتی رکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نا السلام علیکم آقا کا حکم ہے۔ آقا نے فرمایا بار بار جب ملو تو سلام کہا کرو۔ صحابہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ میں نے روایات میں پڑھا کہ صحابہ اکرام اپنے گھر سے، ہم بازار میں جاتے ہیں سودا خریدنے کے لیے، ہم بازار میں جاتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے، ہم بازار میں جاتے ہیں کپڑے اور چوٹے خریدنے کے لیے، صحابہ اکرام گھر سے اسپیشل ٹائم نکال کے بازار میں جاتے تھے کہ ہم بازار والوں کو
السلام علیکم کہیں، السلام علیکم کہیں۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ اگر بازار میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق مل گئے تو ہم ابوبکر کو السلام علیکم کہیں گے، اگر ابوبکر نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا اللہ کی رحمتیں بسے گی۔ ہم سیدنا حضرت عمر ٹکر گئے، ان کو ہم السلام علیکم کہیں گے، وہ وعلیکم السلام کہیں گے، ہم پہ سلامتی کی دعا کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، اللہ اکبر، کہ جو کوئی تم مجلس میں بیٹھے ہو، ایک بندہ آیا اور آگے اس نے ایسی باتیں شروع کر دی، آقا نے فرمایا ایسے بندے کا کلام نہ سنو، ایسے بندے کی بات نہ سنو جو السلام علیکم کہے بغیر تم سے گفتگو شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا یہ حال ہے، گھر میں جاتے ہیں ایسے گھس جاتے ہیں، سلام کہتے ہی نہیں ہیں، ہم محفل میں جاتے ہیں ایسے گھس جاتے ہیں، سلام نہیں کہتے، ہم مسجد میں آتے ہیں سلام نہیں کہتے، ایسے گھس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کا یہاں تک حکم ہے کہ تم مسجد میں آؤ، بے شک جماعت کھڑی ہوئی ہو تو مسجد میں داخل ہوتے اونچی آواز سے کہو السلام علیکم۔ آگے سے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے تیرے سلام کا جواب دیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کیا ہیں، یہ شکوہ دین میں آ گیا، مجھے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 8 سال ہو گئے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں ابھی ان چہروں میں نشاندہی کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو صرف عید پہ مجھے السلام علیکم کرتے ہیں، اللہ اکبر، سلام پھیرا یوں بھاگتے ہیں، پتہ نہیں مولوی نے ان سے کچھ چھین لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر 2 لمحوں کے لیے رک جاؤ، السلام علیکم کر لو، ثواب بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، تعلق بھی ملے گا، اور سنت رسول بھی اچھی لگے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سلام کو اپناؤ۔ میں جو آپ کو یہ ذمنی بات آ گئی، میں جو آپ کو واقعہ سنانے لگا تھا کہ وہ بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے قبرستان سے گزر رہے تھے، اللہ اکبر، قبرستان والوں کو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کھڑے سوچنے لگے، اپنی زبان سے گنگنانے لگے کہ یار کتنا خاموش شہر ہے، کتنے یہ لوگ سکون سے سو رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سمجھانے کے لیے واقعہ ہے، اللہ اکبر، ایک قبر سے ایک مردے کی آواز آئی، کہنے لگا او حضرت جی تم کہتے ہو کہ ہم سکون سے سو رہے ہیں، سکون نہیں ہے، پھر وہ کہتے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جو ہم دنیا میں سو کے ٹائم ضائع کر دیا اس کی ہم سزا پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سونے کو یہ چند دن رہ گئے، یہ چند لمحات رہ گئے۔ آج غالباً 25واں روزہ ہے، 29 ہوں گے انشاءاللہ یا 30 ہوں گے۔ میرے بھائیوں اندازہ کرو 4-5 دن رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ نیندوں کو چھوڑ دو، اتنا سو 2-3 گھنٹے جتنا جسم کو ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری کے وقت ہم جب توبہ کا ٹائم ہوتا ہے، ساری کے وقت جب توبہ کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت ہم دہی کھاتے ہوئے پانی پیتے، روٹی کھاتے، ہم باتیں کرتے، ٹائم ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی نبی پاک نے فرمایا توبہ کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت رب تعالیٰ اپنے بندوں کی قریب ہو کے اللہ اکبر دعا کو، توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ آوازیں لگاتے ہیں ایھا السائل ایھا التوبہ ایھا المغفرہ۔ اللہ آوازیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی، او روزے دارو، او دنیا دارو، او جہاں دارو، او دنیا دارو،
ایھا السائل، کوئی ہے سوال کرنے والا؟ ایھا التوبہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا؟ ایھا المغفرہ، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اس وقت پکوڑے لے آؤ، سموسے لے آؤ، میٹھا پانی لے آؤ، گلاس تو رکھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آج پتہ نہیں کیا تم کو جلدی، چاول تو بنائے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، او میرے بھائی، تو بھوک سے، کھجور سے، اللہ اکبر، پانی کے گھونٹ سے روزہ کھول لے۔ وہ چند لمحات تجھے رب تعالیٰ نے توبہ کے لیے دیے ہیں، توبہ کے لیے دیے ہیں۔ اس وقت ہاتھوں کو اٹھا، ہاتھوں کو اٹھا، اس مالک کریم کے سامنے جھک جا، تڑپ جا، اپنی زندگی کے گناہوں کی ٹوکری کو آگے رکھ کے کہہ، اللہم اغفر لی یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ گناہگار ہوں، سارا دن تیری رضا کے لیے بھوک بھی کاٹی، پیاس بھی کاٹی۔ اللہ اب ٹائم آ گیا ہے معافی مانگنے کا، معافی طلب کرنے کا۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت بندے کی، روزے دار کی مانگی ہوئی دعا کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، باتیں تو بہت ہیں، کہنے کا خلاصہ یہ ہے اللہ اکبر کہ یہ رمضان ہمیں توبہ کروانے کے لیے آیا، یہ رمضان ہمیں رب سے بخشوانے کے لیے آیا، یہ رمضان ہمیں رب کے قریب کرنے کے لیے آیا، یہ رمضان ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، چند دن باقی ہے، یہ طاق راتیں کیا ہے؟ یہ توبہ کے لیے اللہ نے اضافی نمبر دے رکھے ہیں کہ اگر پورے رمضان میں تم نے کوشش نہیں کی ہے تو چلو 21ویں رات کو توبہ کر لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ چلو 21 کو نہیں کر سکے، یہ تھوڑی کی ہے، ایک گنجائش تمہارا رب تمہیں اور دیتا ہے۔ چلو 23 کو آ جاؤ، 23 کو آ جاؤ، جھک جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کرو، اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھو۔ اللہ 21ویں گزر گئی، 23ویں آ گئی ہے، اللہ معاف کر دے۔ چلو اگر کوئی گنجائش رہ گئی، مولا ایک رات اور دیتا ہے جس میں 25ویں کہتے ہیں، 25ویں کی آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، رات گزارو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ پھر بھی گنجائش رہ گئی، اللہ اکبر، اللہ نے 25ویں کے بعد رب تعالیٰ نے ایک رات اور دی ہے، اس کو 27ویں کہتے ہیں، 27ویں میں آ جاؤ، دیکھو کتنا رحمان ہے، کتنی گنجائشیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم مجرم بھی ہیں، ہم مجرم بھی ہیں، ہم گناہگار بھی ہیں، ہم خطاکار بھی ہیں، پتہ بھی ہے کہ زندگی میں اللہ اکبر ذرا غور کرو، تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے اپنے سر پہ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گناہوں کی جب سے تو نے بلوغت سنبھالی ہے 15 سال کے بعد اس سے لے کے اب تک اپنی زندگی کی اپنے دماغ میں ویڈیو چلا کے دیکھو۔ میرا یہ دعویٰ ہے اللہ اکبر، ہمارے گناہ زیادہ نکلیں گے، دیکھیے کم نکلیں گی۔ اللہ اکبر، تو میرے بھائیوں، یہ رب کے دیے ہوئے آپشن کو، رب کے دیے ہوئے موقع کو فائدہ جانو۔ 27 کو پھر آ جاؤ، اللہ سے تڑپ کے سر سجدے میں رکھ کے کہہ دو مولا ہو گئے، میں نے مان لیے، میں نے تسلیم کر لیے، تیرا بندہ ہوں، اللہ لوٹ آیا ہوں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد پھر ایک اور رات دیتا ہے، 29ویں رات بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، 29ویں رات کو پھر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ہماری نیند ہی نہیں ختم ہوتی۔ اللہ اکبر، کیا بات رکھتے ہیں جی، یہ مولوی ایسے ہی زور لگاتے رہتے ہیں۔ وہ میرے بھائی یاد کر لے، کیا تو نے مرنا نہیں ہے، قبر میں تنہا جانا ہے، قبر میں اکیلا ہوگا، ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اکیلا ہوگا۔ یہ تیرے جو اپنے ہیں جن کی خاطر تو سارا دن مارا پھرتا ہے،
تڑپتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ رمضان دیکھتا ہے، نہ نماز دیکھتا ہے، یاد کر لے۔ اور تو نے دیکھ بھی رکھا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس مٹی کے گڑے میں تجھے دفن کر کے، بند کر کے، جان چھڑا کے گھر واپس لوٹ آئیں گے۔ اللہ اکبر، تیاری کر لے، تیاری کر لے، اس دن کی تیاری کر لے۔ مجھے یاد آیا کہ سن 2000 میں زلزلہ آیا تھا، مشرف کا دور تھا، اتنا زلزلہ آیا، آپ جانتے ہیں کہ راولہ کوٹ، بالا کوٹ کے علاقے ایس نیس ہو گئے، برباد ہو گئے۔ 6.5 یا 5.6 کا وہ زلزلہ تھا۔ اللہ اکبر، ساری بلڈنگیں پتنگ کی طرح کٹ کٹ کے زمین بوس ہو گئی، بربادی ہو گئی، زمین میں دراڑیں پڑ گئی۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، یہ دنیا کا چھوٹا سا زلزلہ تھا جو لوگوں سے برداشت نہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن کا زلزلہ، اللہ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، آسمان، اتنا بڑا آسمان پھٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں جو آسمان سے آپ کو ستارے نظر آتے ہیں یہ توڑ دیے جائیں گے، یہ جھاڑ دیے جائیں گے، یہ ٹوٹ ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہی پہ بس نہیں، سورۃ الفجر پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو تکن تکا، اس زمین کو کوٹ کوٹ کے، پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور میرے بھائی کیا ہے، کیا ہے، کیوں نہیں سدھرتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ یہ رمضان ہمیں سدھارنے کے لیے آیا، یہ رمضان ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے آیا۔ میرے بھائیوں، حاصل کلام خلاصہ یہ ہے، اللہ اکبر، یہ درد دل کی آوازیں تھی، موضوع تو اور لے کے آیا تھا، یہ دکھ بھری باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ٹائم ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، اپنے گرے بانوں میں چھانک کے دیکھو، الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس زندگی سے فائدہ اٹھائیے، اس زندگی کو غنیمت جانیے۔ اللہ اکبر، توبہ کر لیجئے، اللہ سے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر، آخر میں وہی 3 مسئلے۔ پہلا مسئلہ، اللہ اکبر، پہلا مسئلہ، بس 2-4 منٹ کے لیے، پہلا مسئلہ اعتکاف کا مسئلہ۔ اعتکاف کتنی اللہ کے ہاں پیاری عبادت ہے کہ اللہ اعتکاف کرنے والوں کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اعتکاف دیکھو، اعتکاف بھی ہمیں توبہ کے لیے ان کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو اللہ 2 حج اور 2 عمرے اللہ کے ہاں مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف والوں کی اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کارنامہ اتنا بڑا کیا ہے کہ وہ اپنے کام چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنی تجارت چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے، اپنے معاملات چھوڑ کے، اپنے مسائل چھوڑ کے، اپنی زندگی کے کاموں کو چھوڑ کے وہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ گئے، مسجد میں ڈیرا لگا لیا، تو رب تعالیٰ ان کو یہ انعام دیتا ہے کہ ان کی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اعتکاف کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اعتکاف والا لوگوں سے علیحدہ ہٹ کے نبی علیہ السلام بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد
میں خیمہ لگا کے ایک نکر میں سائیڈ میں بیٹھتے تھے اور لوگوں سے ہٹ کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر مسجد میں اعتکاف والے کے لیے کھانا نہیں آتا تو وہ کھانے کے لیے اپنے گھر سے اپنے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کھانا لا سکتا ہے، بشرطے کہ گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو، گھر میں نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ اعتکاف والے کے گھر میں موتگی ہو گئی، وہ منہ دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ جنازے کے لیے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہے، وہ مسجد میں ہی رہے گا۔ اور ایسے بھی اعتکافی ہیں، پچھلے سال ادھر ہمارے کوٹس بابا میں ایک بابا جی اعتکاف بیٹھے، حکے کے شدائی تھے، حکے سے نہیں رہتے تھے، وہ گھر فون کیا حکے تو بغیر تو مرنا، اس کا بیٹا حکا بنا کے لایا، مسجد کی ونڈو کے باہر سے لڑی اندر کی، لے بابا 4 فٹ پر لا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ اعتکاف نہیں ہے، اگر اتنی ہمت نہیں تھی تو مسجد میں نہیں آنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف کے لیے اعتکاف کے قانون اور قواعد و ضوابط پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور میں نے ادھر کوٹس مابا اپنی مسجد میں دیکھا کہ اعتکافی باہر کرسی بچھا کے، اوے آجا یار فلان صاحب آجو، کدھر جا رہے ہو؟ بس جی نماز پڑھی جا رہے، آجو آجو ادھر بیٹھو، بیٹھ کے ہاں جی اور سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ کاروبار ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ تیرے بھائی ماں باپ سب ٹھیک ہے؟ میں گیا، میں نے ہاتھ ملایا، بھائی کیا ہے آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ کہتا جی میں اعتکاف سے ہوں۔ میں نے کہا یہ تو اعتکاف کا مذاق ہے، یہ دنیا سے ان حال احوالوں سے ان خیر خیریتوں سے ان کاموں سے باز آنے کا نام تو اعتکاف ہے۔ اگر یہ خیر خیریت پوچھتے رہے، ہاں آپ اعتکاف والوں سے جا کر سلام دعا کر سکتے ہو، ان کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے آپ تو بخشے گئے، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ان سے محفل کرنا، گپ شپ لگانا، شغل مذاق کرنا، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے باتیں ہیں جو ٹائم کی کمی سے میں نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اجتناب کرنا چاہیے۔ اعتکاف مضبوط بنا کے، طاقتور بنا کے، اللہ نے اگر توفیق دے ہی دی ہے تو اللہ کے ہاں بہترین اور قانون و ضوابط سے لبریز اعتکاف پیش کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات جو پچھلی دفعہ میں نے کی تھی، فطرانہ، میرے بھائیوں، فطرانہ رمضان شریف میں روزے داروں کے لیے، بغیر روزے داروں کے لیے، سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ابھی تک اگر کسی نے فطرانہ نہیں کیا تو میرے بھائیوں، ایک تھا یعنی پونے 3 سیر یا 2.5 کلو اور ان کا ریٹ بنا کے 320 روپے یا گندم دیجئے، یا 320 کے حساب سے گھر کے جتنے فرد ہیں ان کا ضربے نکال کے، اللہ اکبر، گھر کا جو سربراہ ہے وہ ان کا ریٹ بنا کے وہ اس کی ابھی سے لازمی عید کی نماز سے پہلے وہ ادا کیجئے۔ عید کے بعد میرے بھائیوں، یہ صدقہ فطر اتنا اہم ہے کہ اس کے نام پہ رب تعالیٰ نے چھوٹی عید کا نام عید الفطر رکھ دیا، فطرانے والی عید رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ فطرانہ دیا نہیں، کپڑے سونے پا کے عید پڑھن آ گیا، اللہ اکبر، جو تو عید پڑھنے آیا ہے اس عید کا نام ہی عید الفطر ہے، فطرانے والی عید ہے۔ میرے بھائیوں، عید کے بعد دیا وہ فطرانہ قبول نہیں ہوتا۔ ہاں صدقہ یا خیرات یا ثواب ہمیں ان آخری اشروں میں، ان آخری لمحات میں ہمیں فطرانہ چاہیے۔ یہ فطرانہ تیرے گناہوں کی میل کچیل کو دور کرتا ہے، تیرے اپنا، اللہ اکبر، تیرے روزوں میں جو کمی رہ گئی، تیرے روزوں میں جو کوتاہی رہ گئی، جھوٹ بولا گیا، چغلی ہو گئی، غیبت ہو گئی، انسان ہے کوئی غلطی ہو گئی، تو یہ فطرانہ بھی تجھے توبہ کی طرف مبذول کراتا ہے، تیرے روزوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرواتا ہے۔ تو اس لیے دوبارہ سے گزارش ہے کہ میرے بھائی
بھائیوں لازمی کوشش کر کے پہلی فرصت میں اللہ اکبر کپڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے، نیل پالش کے لیے، کریم کے لیے، پاؤڈر کے لیے، خوبصورت کپڑوں کے لیے، خوبصورت جوتوں کے لیے تو پہلے رمضان سے شروع ہو گئے۔ فطرانہ عید کے دن کا انتظار ہو رہا ہے، عید کی نماز سے پہلے میرے بھائیوں یہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ غریب لوگ، وہ فقیر لوگ، وہ مسکین لوگ، وہ یتیم لوگ، وہ بیوہ لوگ، وہ مجبور لوگ، وہ غریب لوگ، وہ مفلس لوگ جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ بھی اس فطرانے کی وجہ سے چلو اچھا سوٹ نہ صحیح ہلکا سوٹ لے لیں گے، اچھا جوتا نہ صحیح ہلکا جوتا لے لیں گے، اچھا کھانا نہ صحیح ہلکا کھانا لے لیں گے، وہ بھی تمہاری خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فطرانے کو ابھی سے ادا کریں۔ نمبر 2، نمبر 3 میرے بھائیوں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی یہ تاج راتیں ہیں جو میں نے پہلے ذکر کی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ آج یہ 25ویں گزر گئی، اب یہ 27ویں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو پچھلی راتوں میں نہیں جاگ سکے میرے بھائیوں کوشش کر کے ٹائم نکال کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس رات جاگنا ہے، میرا یہ تجربہ ہے کہ افطاری تھوڑی کرے، کھانا تھوڑا کھائے، نہ کھائیں۔ اللہ اکبر، جس نے افطاری میں آدھی پلیٹ چاولوں کی، آدھی پلیٹ پکوڑوں کی، ایک جگ لسی کا اور ایک تو روٹیاں بھی جس نے کھا لی، کیا خیال ہے وہ جاگ سکتا ہے؟ نہیں جاگ سکتا۔ میرے بھائیوں افطاری تھوڑی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو ضرور جاگنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ مسجد میں آ جائیں، اگر ٹائم نہیں ہے، گھر کی حفاظت ضروری ہے تو اپنے گھر میں وضو کر لے، مصلی بچھا لے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ المغفرہ پڑھے۔ اللہ اکبر، کثرت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ رمضان شریف ہے، اللہ آخری اشرا ہے، اللہ مسجد میں ہے،